اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، ناظرین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ برادران اسلام، آج کے چند سوالات آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے جی کہ فرقہ پرستی ختم ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر ختم ہو سکتی ہے تو کیسے؟ اور دوسرا سوال نمبر 2 یہ ہے کہ فرقہ پرستی اور اختلاف رائے میں کیا فرق ہے؟ تو اس کے بعد ایک دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ یزیدیت کیا ہے؟ تو یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، لیکن یہ تو بڑے بڑے پورے موضوعات ہیں۔ یہ تو لمبی چوڑی گفتگو ان کے اوپر کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ہم اختصار کے ساتھ مختصراً اس کا ہم وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمارا سینہ کھولے اور ہماری بات دوستوں کے دلوں تک پہنچے۔ آپ نے اس گفتگو کو بڑے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور نیچے کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے اور اپنے مفید مشوروں سے بھی ہمیں نوازنا ہے۔ یہ سوال کہ فرقہ پرستی ختم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بالکل۔ دنیا میں کون سا کام ہے جو نہیں ہو سکتا؟ بالکل فرقہ پرستی ختم ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ہے اہم سوال۔ مشکل اور اہم سوال یہ ہے کہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ تو اس کا دو لفظی جواب تو یہ ہے کہ فرقہ پرستی ختم کرنے کے لیے چھوٹا سا نسخہ یہ ہے کہ ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر جتھا اپنے اپنے بزرگوں کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں سے لا تعلقی کا اعلان کر، تو فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی۔ فرقہ پرستی نہ ختم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہر فرقہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں پہ ان سے لا تعلقی کا اعلان کرنے کی بجائے ان کی توجیحات پیش کرتا ہے اور انہیں درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ چونکہ چنانچہ کرتا ہے۔ تو اسی بنیاد پہ فرقہ پرستی جو ہے وہ پھلتی پھولتی ہے، دھوم مچاتی ہے اور تباہیاں پھیرتی ہے۔ تو مثلاً ایک دیوبندی فرقہ ہے، اس کے بزرگوں کی کتابوں کے اوپر، ان کے بزرگوں کی کتابوں کی عبارات کے اوپر اعتراضات ہیں۔ مثلاً ایک عبارت یہ ہے کہ استغفر اللہ، فلاں جانور کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز خراب نہیں ہوتی، نعوذ باللہ نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، بالکل کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ کفری عبارت ہے، اور اس بزرگ کے ماننے والے اس کی توجیحات پیش کرتے ہیں۔ اور نہیں جی تو انہوں سمجھ نہیں آئی، یہ مطلب سی پچھوں پڑھو، اگوں پڑھو، یہ کرو وہ کرو، اور جان چھڑاؤ انہوں نے کہا وہ غلطی ہو گئی، غلط اس کتاب دے وچوں کڈو، جان چھٹ جائے۔ دیکھو نا مولوی کہڑا جا جان مسئلے دی جان چھڑ دے، جان تو چھڑنی نہیں۔ مسلمانوں دی بھی مسلمانوں کو آرام نال بینڈ دینا ہی نہیں، چل سو چل نہیں۔ کیا کفر ہو جائے گا کہ اگر یہ کفریہ جس کے اوپر اعتراض ہے، یہ کفری عبارت کو اگر کتاب سے نکال دیا جائے
اور اعتراف کر لیا جائے کہ بزرگوں سے غلطی ہو گئی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا اسلام کو نقصان ہو جائے گا؟ ہاں، اسلام کا فائدہ ہو جائے گا، ضرور ہو جائے گا، کہ فرقہ پرستی تھم جائے گی اور سلو ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں بالکل انجینئر مرزا محمد علی کے ساتھ متفق ہوں۔ اس کی 101 باتوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں بھی بہت سی باتوں پہ اختلاف ہے، اعتراضات ہیں، لیکن یہ جو نقطہ وہ پیش کرتا ہے نا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ سیدھی سی بات ہے، یا تو کہو کہ ہمارے بزرگ نبی تھے، کیونکہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے غلطی نہیں ہوتی۔ اگر وہ نبی نہیں تھے تو پھر غلطی ان سے ہوئی ہے بھائی، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، پھر مانو اور اعتراف کرو تو جان چھوٹ جائے گی۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اعتراض کیے دیوبندی مکتبہ فکر کی کتابوں کی عبارتوں کے اوپر، جو اعتراض کیے بڑے سخت قسم کے، تو کیا آسمان پھٹ جاتا؟ قیامت آ جاتی؟ اگر وہ ان عبارتوں کے بارے میں اعتراف جرم کرتے، انہوں نے عبارتوں کو نکال دیتے تو کیا ہو جاتا نا؟ انہوں نے اپنے بزرگوں کو نبی بنایا، یہ ہے بزرگوں کا نبی بنا لینا۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کو اٹھایا اور نبوت کے مقام پہ جا بٹھایا، یہ ظلم ہے، اسے میں شرک فی النبوت کہتا ہوں، اسے میں شرک فی النبوت کہتا ہوں، یہ ہے شرک فی النبوت۔ تو یہ بالکل مرزا محمد علی صاحب، اللہ ان کی غلطیوں کو درگزر کرے، اس موقف ان کا بالکل درست ہے اس لحاظ سے۔ اس کے علاوہ بہت سی مثالیں ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ گناہ وہ ہوتا ہے، گناہ اور غلطی میں فرق ہے۔ گناہ وہ ہوتا ہے جو آدمی جان بوجھ کے کرے، جان بوجھ کے جو آدمی غلطی کرے اس غلطی کو گناہ کہتے ہیں، اور جو آدمی سے نادانستہ طور پہ کوئی غلطی ہو جائے اسے صرف غلطی کہتے ہیں۔ تو یہ تو کتابیں بھری ہوئی ہیں، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، تو یہ تو اصل جو فساد کی جڑ ہے وہ یہی بات ہے کہ کوئی بندہ، کوئی فرقہ، کوئی جماعت اپنے بزرگ کی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کو نبوت کے مقام کے اوپر بٹھا دیا، اور اس شرک فی النبوت نے اسلامی معاشرے کو جہنم بنا دیا۔ اچھا جی، دوسرا سوال کہ یزیدیت کیا ہے؟ یزیدیت کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں 2 لفظوں میں۔ یزیدیت ہے جی میرٹ کی خلاف ورزی، اور آج کل تو ماشاءاللہ پاکستان کے اندر یزیدیت بالکل مجسم، آپ نے دیکھنی ہو مجسم یزیدیت، تو آپ پاکستان کے اندر بالکل یزیدیت ننگی ناچ رہی ہے ماشاءاللہ، ننگی یزیدیت، میرٹ کی خلاف ورزی، یہ ہے جی یزیدیت۔ جس بندے کا میرٹ بنتا ہی نہیں وہ کسی عہدے پہ فائز ہو جائے تو یہ یزیدیت ہے۔ یزید کا بالکل، یزید مستحق نہیں تھا، حقدار نہیں تھا، اہل نہیں تھا، اس کے اندر اہلیت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، جہاں اسے بٹھا دیا گیا۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یزید کو فارم 47 پہ بٹھا دیا گیا۔ تو میرٹ کی خلاف ورزی بنیادی طور پہ یزیدیت کہلاتی۔ میرٹ کی خلاف ورزی کرنا اور فارم 47 پہ کسی بندے کو وہاں بٹھا دینا جہاں وہ بیٹھنے کا اہل نہیں،
یہ ہے یزیدیت۔ اور اس کے بعد پھر اس فارم 47 کے اوپر قائم کردہ جعلی نظام کو اقربا پروی کے اوپر مشتمل اس نظام کو پھر قائم اور دائم رکھنے کے لیے ظلم اور جبر کرنا، یہ یزیدیت۔ میرٹ کی خلاف ورزی کرنا، فارم 47 پہ سسٹم بنانا اور اس 2 نمبر جعلی سسٹم کو چلانے کے لیے، اسے دھکا لگانے کے لیے پھر ظلم، جبر اور مزید آئین کی خلاف ورزی کرتے چلے جانا، یہ ہے یزیدیت۔ اور ماشاءاللہ پاکستان کے اندر بالکل ننگی یزیدیت ناچ رہی۔ اگر دنیا بھر میں سے آپ نے کہیں بھی یزیدیت کا ننگا ناچ دیکھنا ہو تو پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پوچھا گیا جی نتیجہ، تو جیسا کام ہوگا نتیجہ ویسا نکلے گا۔ ایک دوست کو میں نے بڑی پیاری مثال دی تھی، مجھے یاد آ گئی ہے کہ ایک خالص سید زادہ ہو، ہاشمی، فاطمی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خاندان سے خالص سید، انہوں تسی نواں 125 لے دیو، وہ سارے گیئر لا کے ہاتھ چھڈ کے ایک ٹائر دے چلائے انہوں 125 انہوں، تو تسی میں دسو، تسی ماشاءاللہ سارے سمجھدار بندے بیٹھے ہو، تسی میں دسو کہ وہ نتیجہ کی نکلے گا، تسی خود ہی فیصلہ کر۔ بڑے اچھے خاندان دا، سرکار دی بیٹی دے خاندان دے وچوں خالص سید ہے، نواں 125 ہے، جاچ بھی انہوں پوری کوئی نہیں، انہوں سب تے بٹھا دیتا ہے، کسی بھی طریقے نال بہ گیا ہے، ہاتھوں نے چھڑ دیتے نے، ایک ٹائر نے چک لیا ہے، 1 ویلنگ کردا پیا، تسی مینوں دسو کہ نتیجہ کی نکلے گا؟ نتیجہ خیر نکل سکتا ہے؟ قطعاً نہیں نکل سکتا۔ بالکل اللہ نہیں ویکھنا اتنے کون بیٹھا ہے، کنے بٹھایا ہے، ٹھیک، اللہ صرف یہ ویکھنا ہے کہ یہ آئین اور قانون دی خلاف ورزی کرتا پیا، اس دے مطابق اللہ دے قوانین نے وہ نتیجہ کٹ دینا۔ بس تواڈے سامنے میں آپ کے سامنے میں نے ایک سری اور بالکل سادہ سی مثال رکھ دی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ شاہ صاحب کی سید زادے کے سٹائل بتا رہے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر ننگی یزیدیت، اس کا انجام کیا ہوگا بتانے کی ضرورت ہی کوئی، نتیجہ چال بتائے گی کہ اس کا انجام کیا ہوگا، سٹائل بتائے گا کہ اس کا اختتام کیا ہوگا، ابتدا بتائے گی۔ پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ بلڈنگ جو ہے وہ سیدھی بن جائے، وہ بلڈنگ گرے ہی گرے، کیونکہ اس کی بنیادیں ٹیڑھی ہیں۔ ٹیڑھی بنیاد رکھ کے سورت یاسین پڑھ کے سارے ملک دے حافظ عالم پیر رل کے دعا منگن، یا اللہ چھت نہ ڈگے، یا اللہ ساری بلڈنگ نہ ڈگے، ہو سکتا ہے؟ انج نہ کرو، انہیں ڈگنا بھائی۔ یہ قانون ہے کہ جس بلڈنگ کی ابتدا ٹیڑھی ہوگی اس کی انتہا گر جائے گی۔ تو نتیجہ یزیدیت کا نتیجہ کیا نکلے گا بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کوئی ضرورت نہیں بتانے کی، سادی سی بات ہے۔ حکومتیں کامیاب ہوتی ہیں، ریاستیں کامیاب ہوتی ہیں عوام کے تعاون سے، عوام کی خوشنودی سے، عوام کے ٹیکس کے ساتھ۔ عوام مطمئن ہوگی، عوام تعاون کرے گی، عوام مطمئن ہوگی تو ٹیکس دے گی۔ تو فارم 47 کے ساتھ عوام مطمئن ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ آپ خود نکال لیں، مجھے نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اچھا جی، اب یہ سوال ہے جی
یزیدیت اور فرعونیت تقریباً ایک ہی چیز ہے، 19-20 کے فرق سے ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن فرعونیت کیا ہے یہ ہم قرآن سے اس کا مطالعہ کریں گے۔ پارہ نمبر 30 سورہ نازعات کی آیت نمبر 24 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرعون اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا تمہارا رب۔ لیکن سوال کرنے والے نے یہ سوال پوچھا ہے کہ سورہ اعراف کے اندر، اعراف کی آیت نمبر 126 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ فرعون کے وزراء نے اور اس کے مشیروں نے، وزیروں نے کہا وقال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سرداروں نے اور اس کے قوم فرعون میں سے اس کے سرداروں نے اور اس کے وزراء نے کہا اتذر موسیٰ وقومہ، کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو تو چھوڑ رہا ہے، ویسے چھوڑ دے گا، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے پھریں، ویذرک، تجھے بھی چھوڑ دیں، تیری تابع داری بھی چھوڑ دیں، وآلہتک، اور تیرے الہ کو بھی چھوڑ دیں۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا، سورہ اعراف کی آیت سے ثابت ہوا کہ فرعون کا بھی کوئی الہ تھا، اس کا بھی کوئی خدا تھا، اس نے بھی کوئی خدا بنایا ہوا تھا اور اس کی عبادت کرتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک طرف کہہ رہا ہے، فرعون کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا، اے زمین کے لوگوں، مصر کے لوگوں، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا خدا رب، جبکہ سورہ اعراف کی آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس کا بھی کوئی الہ تھا۔ تو پھر انا ربکم الاعلی کا کیا مطلب ہوا؟ انا ربکم الاعلی کا یہ سورہ اپنا یہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، سورہ نازعات، اعراف، طٰہٰ، شعراء، قصص، زخرف، ان صورتوں کے اندر، اس کے علاوہ بھی کئی صورتوں کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ اللہ نے کثرت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر بیان کیا، اس کی وجہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ فرعون مصر اس وقت کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک تھا، یعنی سپر پاور، اپنے دور کی سپر پاور مصر، اور اس سپر پاور کا شہنشاہ اور بادشاہ فرعون، اور جو بھی بادشاہ بنتا تھا یہ عہدے کا نام ہے، فرعون عہدے کا نام ہے، بندے کا نام نہیں۔ جس طرح ہمارا کوئی بھی آدمی جب وزیر اعظم بنتا ہے تو اسے وزیر اعظم کہتے ہیں، اصل نام اس کا اور ہوتا ہے، تو اسے وزیر اعظم کہتے ہیں۔ تو یہ فرعون بالکل اس طرح ہے جس طرح ہم وزیر اعظم کہتے ہیں یا صدر کہتے ہیں، اس طرح مصر والے اپنے بادشاہ کے عہدے کو فرعون کہتے تھے۔ تو یہ فرعون عہدے کا نام ہے، بندے کا نام نہیں۔ تو انا ربکم الاعلی، اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اعلیٰ۔ تو کن معنوں میں کہا؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ فرعون جو تھا وہ یہ یقین رکھتا تھا، وہ ایمان رکھتا تھا کہ یہ کائنات میں نے نہیں بنائی، یہ چاند اور سورج ستارے میں نے نہیں بنائے، پوری کائنات کا میں خالق نہیں ہوں، اور مالک بھی میں نہیں ہوں، اور مدبر بھی نہیں ہوں، اس کائنات کے نظام کو میں چلا بھی نہیں رہا۔ کہیں بھی فرعون نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ سورج میں چڑھا رہا ہوں اور ستارے میں چمکا رہا ہوں، نا، اس کا دعویٰ بالکل نہیں تھا۔ اب سارا قرآن پاک بنظر غور ذرا آپ پڑھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ اللہ کو مانتا تھا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس نے کائنات بنائی ہے، وہ اس کا مالک ہے، اکیلا ہی خالق ہے، اکیلا ہی مالک ہے، اکیلا ہی مدبر ہے، اس کائنات کو بھی چلا رہا ہے، قوانین فطریہ، لا آف نیچر کے تحت اس کائنات کے نظام کو وہ چلا رہا ہے، میں نہیں چلا رہا۔ تو ربکم الاعلیٰ کن معنوں میں کہا اس نے؟ ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ انہوں نے کہا اپنی عوام سے کہا کہ میں
زمینی جو نظام ہے، معاشرے کا جو نظام ہے، سیاست کا جو نظام ہے، اس کے اندر میں سب سے بڑا رب ہوں، یہاں صرف میری چلے گی۔ جو خالق و مالک اور مدبر کائنات ہے، جو قوانین فطریہ کے تحت کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہ صرف وہ چلائے گا۔ اس معاشرے کے نظام کو، اس سیاست کے نظام کو میں چلاؤں گا، اس میں اس کا کوئی لین دین نہیں۔ اس معاملے میں اس نے مجھے سارے اختیارات دے دیے، اب وہ مداخلت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے قانون بنایا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ رکھو، مردوں کو قتل کرو۔ یا کیا کائنات کا جو خالق اور مالک ہے، جو رب ہے، رب حقیقی، وہ ایسا حکم دے سکتا ہے، ایسا قانون بنا سکتا ہے، ایسی اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بنیادی جھگڑا اسی بات کے اوپر تھا۔ اب آپ نے ذرا میری پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو سننی ہے، میں نتیجہ نکالنے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے درمیان جو بنیادی اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ فرعون یہ کہتا تھا کہ کائنات بنانے والا، کائنات چلانے والا، وہ اپنے قانون فطری کے تحت چلا رہا ہے، لیکن یہ زمین کا جو انسانوں کا نظام ہے یہ میں چلاؤں گا۔ اس نظام کے اندر اس اللہ کی کوئی مداخلت نہیں، اس کا کوئی حکم نہیں چلے گا، میرا حکم۔ ان معنوں میں وہ اللہ کو اللہ مانتا تھا، اور زمین کے اوپر معاشرے کے نظام کو چلانے، سیاست کے نظام کو چلانے کے لیے وہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا۔ ٹوٹلی کائنات کا رب اعلیٰ نہیں کہتا تھا، انسانی معاشرے کا رب اعلیٰ کہتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ نہیں، جو اللہ لا آف نیچر کے تحت، قوانین فطریہ کے تحت کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہی اسی اللہ کے قوانین شریعہ کے مطابق معاشرے کا نظام اور سیاست کا نظام بھی چلے گا۔ بس یہ تھا فرق۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ سمجھ گئے آپ کہ فرعون کہتا تھا کہ قوانین فطریہ کے تحت کائنات اللہ چلائے گا، اور سیاست کا نظام اور معاشرے کا نظام میں چلاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ نہیں، اللہ کائنات کو اپنے قوانین فطریہ کے تحت چلا رہا ہے، اور قانون شریعہ کے مطابق جو اس نے وحی کے ذریعے شریعت نازل کی ہے، اپنی نازل شدہ وحی کے اندر جو اس نے قوانین شریعت نازل کیے ہیں، ان قوانین کے مطابق یہ معاشرہ اور سیاست اور ملک اور ملت اور اسٹیٹ چلے گی۔ لہٰذا اسی چیز کے اوپر اختلاف تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اور ابو جہل کا بھی۔ ابو جہل بھی اللہ کو مانتا تھا، ابو لہب بھی اللہ کو مانتا تھا، لیکن کس طریقے سے مانتے تھے اس میں اختلاف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ٹوک صاف فرمایا کہ جو اللہ کائنات چلا رہا ہے قوانین فطریہ کے تحت، قانون فطری کے تحت، وہی اللہ سیاست کو، ملک کو، ملت کو چلائے گا اپنے قوانین شرعی کے تحت۔ اور شریعت کیا ہے؟ قرآن کے مطابق چلے گا۔ اس قرآن کا میں بھی پابند ہوں اتنا ہی جتنا بلال پابند ہے۔ بلال بھی اتنا ہی پابند ہوگا اس قرآن کا جتنا میں محمد پابند ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی شخص اس قانون سے بالا تر نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا جی بنیادی جھگڑا، اور یہی جھگڑا آج چل رہا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ آخری بات کہنا پڑ رہی ہے کہ یورپ اس فرعونیت اور یزیدیت کے پنجے سے نکل کے آزاد ہو گئی۔ مسلمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا، مسلمان ریاستوں کا ستیہ ناش ہو گیا۔ یہ ابھی تک بھی اسی یزیدیت اور فرعونیت کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں نکل سکے۔ امریکہ ساری دنیا کا سب سے امیر ملک، لیکن اوباما 5 سال 6 سال حکومت کرنے کے بعد جا کے نیٹ کے اوپر سرچ کر کے آپ بھی دیکھ لو، اوباما کی بیٹی بھی اور خود بھی صدر اوباما کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں،
اور اپنا نوکریاں کر کے پیٹ پال رہے ہیں۔ وہ یزیدیت اور فرعونیت سے آزاد ہو چکے ہیں۔ امریکہ کا صدر بھی اپنی مرضی سے 10 روپے نہ نکال سکتا ہے، نہ دخل کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ کسی کو کھلا سکتا ہے۔ مسلمان پوری طرح ناکوں تک، ناک تک، بلکہ سر تک ابھی تک فرعونیت اور یزیدیت کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں، اور اس دلدل میں مسلمانوں کو دھنسانے میں عالموں کا اور صوفیوں کا پورا تعاون حاصل ہے، کیونکہ عالموں اور صوفیوں نے عوام کو بتایا ہی نہیں کہ فرعونیت ہے کیا اور یزیدیت ہے کیا۔ اگر عالموں نے اور صوفیوں نے اپنی عوام کو بتا دیا ہوتا کہ یہ ہے فرعونیت اور یہ ہے یزیدیت، تو عوام اب تک اٹھ چکی ہوتی، اور یورپ کی عوام کی طرح فرعونوں اور یزیدوں جو کہ رنگ بدل کے آ جاتے ہیں، ان بدلے ہوئے شکلوں والے فرعونوں اور یزیدوں سے آج تک چھٹکارا حاصل کر چکے ہیں۔ بہرحال دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس لعنت سے عالم اسلام کو نجات نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔